کچھ اور کرتا ہے، یہ کیوں ہے؟ اگر بنیاد ابتدا ہی میں تمہارا میرے ساتھ تعارف نہ ہوتا تو تم کبھی مجھے تلاش نہ کرتے۔ وہ تو اصل میں اس وقت سے، واقفیت تو اس وقت سے ہے، تعلق تو اس وقت سے ہے، روح کی طاقت کا تعلق۔ وہ روح چاہتی ہے تقرب، اللہ کا قرب، یہ اس کی جو ہے ارج ہے اس کے اندر۔ اور یہ جو پردہ ہے حائل میٹیریل ورلڈ کا، یہ روح پر بہت شاخ گزرتی ہے۔ بشنو از نئے چوں شکایت میں کنند، یہ شکایت کر رہی ہے اور فراق میں ہے۔ اسی لیے موت کو ہمارے ہاں صوفیہ کیا مثال کہا جاتا ہے۔ یہ فراق روح جو ہے وہ اللہ سے اس مادی پردے کی بنا پر پردہ حائل ہے۔ تو فرمایا استفت قلبک، اپنے دل سے پوچھ لیا کرو۔ البر مطمئنت الیہ النفس، مطمئنت بہ النفس، نیکی وہی ہے جس سے جی کو، تمہارے جی کو اطمینان حاصل ہو۔ وہی بات جو بیان کر چکا ہوں، خوشی حاصل ہو۔ اذا سرت کا حسنت کا وساعت کا سیئت کا فانت مومن، جب نیکی سے خوشی ہو، بدی سے رنج ہو تو تم مومن ہو۔ البر مطمئنت الیہ النفس، مطمئن الیہ القلب، اور مطمئن ہو جائے اس کے ساتھ دل۔ یہ اصل میں پھر ایک وحدت بن جاتا ہے، روح، قلب، نفس، یہ ایک وحدت بن جاتے ہیں۔ اور اس وحدت کا نام جو ہے قرآن مجید کی اصطلاح میں نفس مطمئنہ ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، نفس مطمئنہ، نفس لوامہ، نفس امارہ۔ جب یہ قلب کا رخ نفس کی طرف ہے اور پورا وجود جو ہے وہ قلب کے تابع ہے، تو یہ کیفیت نفس امارہ کی، ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ نفس تو برائی ہی کا حکم دیتا ہے۔ ایک کیفیت یہ ہوتی ہے ڈاواں ڈول، یہ قلب جو ہے کبھی ادھر کبھی ادھر، اکثر انسانوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے۔ برے سے برے انسان میں بھی کبھی کوئی نیکی کا جذبہ ابھر آتا ہے، اور اچھے سے اچھے انسان سے بھی بدی سرزد ہو جاتی ہے۔ یہ قلب کا، اور قلب کے معنی کیا ہے؟ پلٹنے والی شے۔ یہ دل کو قلب کیوں کہتے ہیں عربی میں؟ اس کے لیے کوئی قرار نہیں ہے، بچ رہا ہے کھل رہا، بچ رہا ہے کھل رہا، بچ رہا ہے کھل رہا، اسے آرام نہیں۔ یہ اسپیشل مسل ہے جسم کا، جس سے ریسٹ کی ضرورت نہیں، یہ ایک حالت میں رہتا ہی نہیں، یا بچا ہوا یا کھلا ہوا، بچا ہوا کھلا ہوا۔ قلب کے معنی اسی سے لفظ انقلاب بن رہا ہے، بدل دینا، نظام کو بدل دینا، سیاسی نظام کو بدل دینا، معاشی نظام کو بدل دینا، سماجی نظام کو بدل، انقلاب۔ تو البر مطمئنت الیہ النفس واطمأن بہ القلب، نفس اور قلب دونوں مطمئن ہو گئے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اور قلب کے اطمینان کا مطلب ہے روح کا اطمینان، اس لیے کہ قلب روح کا مسکن ہے۔ اب پورا وجود اسی کے تابع ہو گیا، پوری روحانیت پورے وجود کے اندر سرایت کر گئی۔ اب اس کے لیے جو الفاظ ہیں وہ دعا، ویسے تو اللہ تعالی نے ہمارے اوپر پابندی نہیں لگائی، ہم اپنے لیے دعا کر سکتے ہیں اللہ سے، اللہ وہ نفس مطمئنہ عطا فرما دے، لیکن ہے بہت بڑی دعا یہ۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ،
جب وہ موت کا وقت آئے گا تو یہ پیغام ہوگا، اے نفس مطمئنہ لوٹ جا اپنے رب کی طرف، اس حال میں کہ تو اس سے راضی ہے، تیرا رب تجھ سے راضی ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ بلند ترین مقام ہے۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ یہ آخرت میں بھی ہوگا، جب اللہ کے نیک بندے جنت میں داخل ہوں گے تو وہ اللہ کی رضا پہ کس قدر خوش ہوں گے، کتنے راضی ہوں گے، کیا نعمتیں ہوں گی۔ وہ ترانہ شکر جو زبان پر آئے گا، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، کل شکر، کل سپاس، کل تعریف، کل ثنا اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں یہاں تک پہنچایا، ہمیں ہدایت دی کہ ہم یہاں تک پہنچ گئے، اور ہم ہرگز ہدایت یافتہ نہ ہو سکتے اگر اللہ ہی ہمیں ہدایت نہ دیتا۔ تو یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اب ذرا سوچئے یہ کیفیت، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کوئی داخل میرے بندوں میں، خاص بندوں میں، ان کی صحبت مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، ان کی صحبت اب تمہیں میسر ہو اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ والبر مطمئنت الیہ النفس واطمأن الیہ القلب والاثم ما حاک فی نفسک، اب یہ وہی جو پہلی روایت میں لفظ تھا، گناہ وہ ہے جس سے کہ تمہارے سینے کے اندر، تمہارے جی میں ایک تشویش پیدا ہو جائے، وتردد فی الصدر، اور سینے کے اندر بھی ایک تردد پیدا ہو جائے۔ یہ تردد کہ میں نے کیا کیا، کیوں کیا، یہ بھی وہ انسان کی باطنی کیفیت ہے، یہ علامت ہے اس بات کی کہ تم نے غلط کام کیا۔ وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ وَأَفْتُوكَ، چاہے لوگ تمہیں فتویٰ دے دیں، وَأَفْتَوْكَ، اور تمہیں فتویٰ دے دیں، لوگ تمام فتویٰ دے دیں کہ یہ بات صحیح ہے، اگر تمہارا دل کہہ رہا ہے غلط ہے تو غلط ہے، اس لیے کہ فتوے میں تو وہ کتاب الحیل بھی ہے، کس طریقے سے، کس ہیلے سے، کس بہانے سے کوئی راستہ نکالا جا سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ جو اندر کا مفتی ہے تمہارا، یہ جو روح ربانی تمہارے اندر ہے، دیکھیے مغربی فلاسفہ نے بھی مانا ہے اس کو، ڈیوائن سپارک، ایک شعلہ ملکوتی، ایک شعلہ لاہوتی انسان میں ہے، جہاں اس کی اینیمل نیچر ہے وہاں وہ ہے، یہ ڈیوائن سپارک ان میں، اس کا تعلق خدا کی ذات کے ساتھ ہے، بہت قرب ہے، کوئی فصل نہیں ہے۔ تو چاہے تمہیں فتویٰ دے دے مفتی، لیکن تمہارا دل اگر راضی نہیں ہے تو وہ کام مت کرو۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔